بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صرف دو چیزیں اپنے پرس میں رکھ دو، پھر جو ہوگا ساری دنیا تماشا دیکھے گی۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال پیسہ ہی پیسہ برستا رہے گا۔ محترم دوستو، صرف دو چیزیں اپنے پرس میں آپ لوگوں نے رکھ لینی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے بٹوے میں، اپنے پرس میں صرف دو چیزیں رکھ دیں۔ دوستو، یہ عمل کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ملا ہے۔ آپ کے پرس میں جتنے بھی پیسوں کی کمی ہوگی، جتنی بھی دولت کی کمی ہوگی، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ جب تک زندگی رہے گی، نہ تو رزق ختم ہوگا، نہ دولت ختم ہوگی، اور نہ ہی پیسہ ختم ہوگا۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ یہ ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف دو چیزیں اپنے پرس میں رکھ لینی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ بہت ہی آزمودہ، بہت ہی مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی رزق دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا پرس بہت ہی جلدی خالی ہو جاتا ہے، بہت ہی جلد اس سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ جب بھی مجھے تنخواہ ملتی ہے، میں اپنے پرس میں پیسے رکھتا ہوں، فوراً لگنا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں لگ رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس سے اتنی برکت پیدا ہو جائے گی، آپ کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی، آپ خرچ پہ خرچ کرتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا پرس خالی ہونے کا نام نہیں لے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی، ہر وقت آپ کا پرس دولت سے بھرا رہے گا، کبھی خالی ہونے کا نام نہیں لے گا۔ جو بھی میرے بھائی، میرے دوست، احباب کوئی بھی عمل کرتے وقت شک میں رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی بھی شک کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو چھوڑ دیں، کچھ اور دیکھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو شک کرنے والوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ جن کی نیت پاک صاف ہے کہ میرا رزق، میرا مال و دولت، میرا پیسہ، یہ سب کچھ میرا رب مجھے عطا فرمائے گا، اس رب کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ میری ان سے بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، ہمارے پاس مالی حالات کم ہو جاتے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہی پروردگار ہماری مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ مالی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے اس عمل کو ضرور کر کے دیکھ لینا ہے۔ آپ کا کون سا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، یا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، یا ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا، آپ نے صرف دو ہی چیزیں اپنے پرس میں رکھنی ہیں۔ صرف دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا، چپ کر کے وہ اپنے پرس میں رکھ لینی ہیں۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں سے برکت کے نظارے دیکھ لینا، ایسی ایسی جگہ سے برکت آئے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ برکت اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ سے ہمیشہ برکت مانگا کریں، اللہ سے ہمیشہ رحمت مانگا کریں۔ جو انسان کے پاس وہاں سے پہنچتی ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ کام جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ ہونے لگے، کثرت آنے لگے، تو کہا جاتا ہے اس میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ برکت اللہ پاک کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ جب اللہ پاک کسی کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کو ہدایت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرماتا ہے، یا اس میں بہت سی بھلائیاں نصیب کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک صحت میں برکت ڈال دیتا ہے، تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب اللہ عز و جل مال و دولت میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دیتا ہے، اور پھر صاحب مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ پاک اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے، اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، صاحب اولاد کو اولاد کا حسن نصیب فرما دیتا ہے۔
اللہ پاک جب کسی بھی کام میں برکت ڈال دیتا ہے تو وہ کام پھر عام کام نہیں رہتا۔ آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل سے آپ کے پرس میں، آپ کے وائلٹ میں، آپ کے جیب میں اتنی برکت آ جائے گی کہ رزق، دولت، پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات بزرگوں سے سنی تھی کہ جس چیز کا کثرت سے ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، اس کا یقین دل میں اتر جاتا ہے۔ جب بھی مال و دولت، عزت، شہرت سب ساتھ چھوڑ جائیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو کثرت سے ذکر اذکار کرنا چاہیے، وظائف کرنے چاہیے۔ دکھ ہو، بیماری ہو، غم ہو، سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے، وہی اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ امتحان ہمارا ہوتا ہے کہ دکھ، درد، بیماری اور پریشانی کے موقع پر ہماری نظر کہاں جاتی ہے۔ اگر تو ہم اللہ عز و جل کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو وہ پروردگار ہمیں معاف کر کے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے اس بہت ہی نازک دور میں، مہنگائی کے دور میں، ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی ہے، کاروبار کی بندش ہے، گھروں میں اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ میرا جو بھی بھائی، میری جو بھی بہن چاہتی ہے کہ اس کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اس کے رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، وہ دن بدن ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائے۔ اگر قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو سارا قرض اس کا اتر جائے۔ تو آج میں آپ کو جو چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو ضرور کر لیجئے گا۔ دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے ہر اٹکا ہوا کام نکل پڑے گا، ہر رکا ہوا کام چل پڑے گا، ہر وہ بند کاروبار، ہر وہ بند کام جو کھل نہیں رہا، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، علم ہے، وقت ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ساری کی ساری نعمتیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہو، وہ رزق کہلاتا ہے۔ اور بندوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، مگر حد سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں ان کے بارے میں سن لیں۔ وہ دو چیزیں، آپ نے 2 کھجور کی گٹلیاں لے لینی ہیں۔ محترم دوستو، جسے کھجور کا بیج بھی کہا جاتا ہے، آپ نے صرف 2 گٹلیاں لے لینی ہیں۔ محترم دوستو، کھجور شریف وہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ محترم دوستو، بہت ہی برکت والی غذا ہے، کیونکہ یہ امام الانبیاء کو بہت ہی پسند تھی۔ محترم دوستو، یہ بہت ہی برکت والی غذا ہے۔ جس طرح اس غذا کی اتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے، اسی طرح اس کے بیجوں کی بھی اتنی ہی برکت اور فضیلت ہوگی۔ آپ دیکھیے گا جب آپ ان کو اپنے پرس میں رکھ لیں گے تو کیسے برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ کبھی رزق دولت میں کمی نہیں آئے گی، ہر وقت آپ کا پرس، آپ کا جیب، آپ کا وائلٹ پیسوں سے بھرا رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق کو بڑھا دے، ان کے لیے دولت کا انتظام فرما دے، میری گزارش ہے اس عمل کو ضرور کر لیں۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی خوشیاں ملیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، مقاصد میں انشاءاللہ عز و جل
کامیابی ملے گی۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے کیسے وہ 2 گٹلیاں اپنے پرس میں رکھنی ہیں۔ محترم دوستو، آپ نے 2 کھجور کی گٹلیاں لے لینی ہیں، اور پھر محترم دوستو ایک چھوٹا سا سادہ کاغذ لے لینا ہے۔ محترم دوستو، باوضو ہو کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے اس چھوٹے سے سادہ کاغذ کے اوپر سب سے پہلے سورہ کوثر کو لکھنا ہے۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، نیچے سورہ کوثر کو لکھ دیں۔ قرآن پاک سے دیکھ کر لکھ لیں، گوگل سے، نیٹ سے دیکھ کر سورہ کوثر کو لکھ لیں۔ پھر محترم دوستو، سورہ کوثر کے نیچے آپ نے لکھنا ہے یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔ یہ 3 اسماء مبارکہ صرف ایک بار سورہ کوثر کے نیچے لکھ دینے ہیں۔ محترم دوستو، یہ کاغذ آپ کے سامنے ہے اور 2 گٹلیاں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر محترم دوستو، آپ نے 2 کھجور کی گٹلیوں کو اس کاغذ کے اندر لپیٹ لینا ہے اچھے طریقے سے۔ محترم دوستو، جب لپیٹ لیں اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے ان کے اوپر دم کر لینا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر محترم دوستو 7 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر محترم دوستو 111 بار آپ نے یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، ان کو 111 بار پڑھ کر محترم دوستو پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ان گٹلیوں کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ محترم دوستو، دم کر کے، پھونک مار کے ان کو اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے بٹوے میں رکھ لیں، یا پھر جہاں آپ کے گھر کے پیسے ہوتے ہیں محترم دوستو وہاں رکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوگی، کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے گا، آپ کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا، جو بھی بندشیں ہوں گی وہ ٹوٹ جائیں گی۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال رزق برستا رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی رزق کی، دولت کی کمی نہیں ہوگی۔